یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی بولی لگنے لگی۔ کسی نے کہا یوسف علیہ السلام کے جو وزن ہے اس کے آدھا برابر میں سونا دوں گا، کسی نے کہا پورا دوں گا، کسی نے کچھ کہا۔ اس طرح ہوتے ہوتے جو مصر کا بادشاہ تھا، چونکہ وہ مالدار تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کا جو وزن تھا اس کے برابر سونا دے کر یوسف علیہ السلام کو اس نے لے لیا۔ جب لے کر گئے اپنے گھر تو اپنے اہلیہ سے فرمایا اس کی پرورش کرو۔ اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تو یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا، جب یوسف علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی تو میں نے کیا دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے اندر جتنا حسن ہے اس کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بانٹا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں دنیا میں کتنے خوبصورت ہے، لوگ کسی کو دیکھ کر لٹو ہو جاتے ہیں، لیکن جس کو دیکھ کر لوگ لٹو ہوتے ہیں اس جیسے کروڑوں اربہ لوگ ملا لو پھر بھی یوسف علیہ السلام کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے؟ تو یوسف علیہ السلام اتنے زیادہ خوبصورت تھے تو اس بادشاہ کی بیوی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئی، وہ اپنا دل دے بیٹھی اور ان پر لٹو ہو گئی۔ اور اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 7 دروازے تھے، اور فرمایا وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، میرے پاس آؤ اور جس کام کے لیے میں تجھ کو کہہ رہی ہوں یعنی گندا کام، اس کے لیے تم آمادہ ہو جاؤ، اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اگر نہیں کرو گے تو تم کو سزا دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام ایک سچے انسان تھے، وہ کسی غلط کام پر کیسے آمادہ ہو سکتے تھے؟ چنانچہ یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے پر ہاتھ لگاتے گئے اور تالا کھلتا گیا۔ اس کے بعد جب بھاگے یوسف علیہ السلام تو دروازے پر بادشاہ کھڑا تھا، پیچھے اس کی اہلیہ دوڑتی ہوئی آئی۔ جب بادشاہ نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً اس کی اہلیہ، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، اس نے کہا کہ اگر تمہاری اہلیہ کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ اس طرح اس کی اہلیہ زلیخا نے ایک چال چلی کہ الٹا یوسف کو پھنسا دیا۔ چنانچہ ایک بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین، کہ سچا کون ہے، زلیخا یا یوسف؟ تو اس نے ایک رائے دی کہ اگر ان کا کرتا ان کان قمیصہ قد من قبل آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے، وہ ان کان من دبر، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ تو خیر اس کے بعد میں جب کرتے کو دیکھا گیا فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، کیونکہ جب کوئی کسی پر حملہ آور ہوگا تو اس کا بٹن ٹوٹے گا آگے کا یا آگے کچھ پھٹے گا، تو اگر کسی پر حملہ آور ہو تو، اور اگر حملہ آور نہ ہو تو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پھٹے گا، اور زلیخا پیچھے تھی تو پیچھے سے پھٹا تھا، تو پیچھے سے پھٹنا اس بات کی دلیل تھی کہ اس میں زلیخا کی غلطی ہے، یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا یوسف عارض عن ھذا، یوسف چھوڑ رہنے دے، جانے دے۔ لیکن یہ بات دبتی کہاں، عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ بادشاہ کی بیوی اپنے غلام پر لٹو ہو گئی، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ تو مشہور ہو گئی یہ بات کہ مطلب بادشاہ کی بیوی کو کوئی اور نہیں ملا، غلام ہی ملا، بادشاہ کی بیوی تھی۔ ایک اشارہ کرتی کروڑوں نوجوان حاضر ہو جاتے ہیں، ایک سے ایک مالدار حاضر ہو جاتے ہیں، ایک سے ایک خوبصورت حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن کیا بات، اس کو ایک لے دے کے ایک غلام ہی ملا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی تو زلیخا نے ان عورتوں کی جنہوں نے ملامت کی، ان عورتوں کی دعوت دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما سمیت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا واتت کل واحدۃ منہن سکینہ، ساری عورتوں کو اس نے بلایا، ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک سیب دیا، ایک چاقو دیا، اور کہا سیب کو چاقو سے کاٹتی رہو۔ اس کے بعد جب وہ عورتیں آئیں اس محفل میں بیٹھ گئیں اور وہ سیب کاٹ رہی تھیں، اسی وقت زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے سے نکل جاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے نکلے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطعن ایدیہن، وہ سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ انہوں نے فرمایا ما ھذا بشر، اللہ کی قسم یہ تو انسان ہی نہیں۔ جیسے کوئی بچہ کوئی بڑا بہادری کا کام کر لے تو لوگ کہتے ہیں بچہ ہی نہیں، یہ تو جوان ہے۔ تو ایسی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا، اور جیسی خوبصورتی انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، تو کہا یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے، تو آسمان سے کوئی فرشتہ ہے۔ ساری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور یہ جملہ بولا ما ھذا بشر،
یہ انسان ہے ہی نہیں۔ فوراً زلیخا نے کہا لم تننی فی، یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی، اب بولو، اب کیوں تمہاری بولتی بند ہو گئی؟ اس کے بعد اس طرح زلیخا نے اپنی مطلب صفائی ان عورتوں کے سامنے پیش کی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یوسف کا حسن ہی ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر ہر کوئی فریفتہ ہو جائے۔ تو اس